السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ سناؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان و مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ ہر بچے کی پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں، اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخرکار قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوائے کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلاغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو
درد زاہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذہنی طور پر بھی بہت پریشان ہو گئی کہ جب میں بچے کو لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجور گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر قوم کے پاس لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، تمہاری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن تین گود کے بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاکدانی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل یعنی نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریج اپنی عبادت خانے میں مصروف تھا کہ ایک بد کردار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے، ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جراج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بھلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا میرا باپ فلاں چرواہ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اے جریج ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا ایک بچے کی یہ تفصیل ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس دوران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف توجہ ہو کر کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل و خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے، لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ امام ابو ذرہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتب آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 4 قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔